السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ان دنوں میری عمر 5 برس تھی۔ ماں کے سرخ آنچل کو مضبوطی سے تھامے رہنے کے باوجود ظالموں نے بے دردی سے وہ آنچل میری کمزور مٹھی سے چھڑوا لیا تھا کہ جس کی ملائمت آج تک اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرتی ہوں۔ چھوٹی سی تھی پھر بھی ماں کی دوسری شادی یاد ہے، اور بیتے دنوں کا ایک ایک پل میری یادداشت میں کسی خزانے کی طرح محفوظ ہے۔ وہ دن بھی جب ہم ایک خوشیوں بھرے پرسکون گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہم لان میں ایسے دوڑتے پھرتے جیسے باغوں میں تتلیاں اڑتی ہیں، مسرتیں پھولوں کی مانند ہمارے قدموں میں بکھری ہوتی۔ اچانک اس پربہار باغ کو کسی کی نظر لگ گئی۔ دیکھتے دیکھتے سرسبز پیڑ ٹنڈ منڈ درختوں میں بدل گئے، پھول مرجھا کر گر پڑے اور تتلیوں کے پروں سے ان کے سارے رنگ غائب ہو گئے۔ ابو ایک اعلیٰ افسر تھے، انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے اور سگریٹ کا سرمئی دھواں فضا کو خوابناک بنا دیتا۔ یہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے اور امی بھی اپنی خوابگاہ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ ان کو صبح تک نیند ہی نہ آتی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتی اور خفا ہو جاتی، لیکن ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ کہتے میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کس عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں؟ انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں امارت کی دیوی نظر آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے تم بھی عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے، اور دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی آدھی رات کو واپس آتے۔ والدہ کو انتظار میں نیند ہی نہ آتی اور صبح ضرور ان کی لڑائی ہوتی۔ پھر اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی خاطر ابو گھر میں ہی پینے لگے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفلیں جما لیتے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہیں، پھر ان محفلوں سے بھی چڑھنے لگی۔ ابو کہتے تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ نوکر موجود تو ہیں کام کرنے کے لیے، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ لیکن کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرتی رہے، خواہ شوہر گھر پر ہی موجود ہو؟ مگر ان کا موجود ہونا تو ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا، بیوی کے لیے نہیں۔ دن کو آفس، شام کو دوست۔ امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہ تھا ان کے پاس۔ والدہ چاہتی تھی کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے کر جائے، انہیں کمپنی دے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے۔ لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے تھے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود ہر وقت باہر گزارنا پسند کرتے ہیں یا پھر دوستوں کے نرغے میں گھرے رہتے ہیں۔ والد کی خوشی بھی اسی میں تھی، اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ بے موت مرنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بیوی سے لاکھ محبت ہو، وہ ایک معمول کی شے ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک ترکیب نکالی، امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹے پہلے امی کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ امی بھی ابو کے ڈھب پر آ گئیں۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں میں کبھی کبھی جا بیٹھتی اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی۔ والد کو ہرگز برا نہ لگتا، کیونکہ کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی ہے، اور قریبی دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی وہ آتی ہے، اس لیے یہ سوچ کر انہیں کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس طرح انہیں یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میری امی اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کڑنا چھوڑ چکی تھی۔ شام کو جتنی دیر ہم ٹیوشن پڑھتے، وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ لیکن میں نے اپنی امی میں ایک بڑی تبدیلی نوٹ کی۔ اب وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھی،
خوبصورت جوڑے جو ان کے وارڈروب میں ہینگروں میں لٹکے لٹکے مرجھا جاتے تھے اب ڈرائی کلیننگ کو جانے لگے تھے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہم کو اور بھی اچھی لگتی تھی۔ امی جب سے شمع محفل بنی انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی تھی۔ ہر وقت بنی سوری رہتی، بننے سنورنے میں ہی کافی وقت اپنے اوپر لگ جاتا، ہمارے لیے وقت کم ہی نکل پاتا۔ ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا پہنچتی۔ میں تو بڑی تھی تھوڑی، اس لیے مجھے نیند نہ آتی، دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آتا۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام مشتاق تھا۔ یہ بہت سمارٹ تھے، ابو کے اعلیٰ افسر تھے، مگر مغرور بالکل نہ تھے۔ ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لا کر دیتے تھے۔ ہم بہت خوش ہوتے تھے اور اکثر ان کے انتظار میں رہتے۔ وہ ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے اور امی خاص طور پر ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا پکاتی۔ کبھی کبھی انکل کے اشارے پر امی بھی ہمارے ساتھ چلتی، جبکہ ابو کہتے تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کی کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر طویل ہوتی گئیں۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا التفات بڑھنے لگا۔ بھابھی کہتے ہوئے کبھی تو مذاق میں ان کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے تب ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہے، پھر وہ سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ انکل مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کیونکہ انکل ابو کے بڑے افسر تھے اور والد ان کے ماتحت تھے۔ مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں جاری نہ رہ سکی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی اس روز کے جھگڑے سے ہم دونوں بہن بھائی کتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل مشتاق آ گئے۔ امی نے رو کر کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر الزام لگاتا ہے اور بدچلن تک کہہ دیا ہے، بس میرا فیصلہ کروا دو۔ انکل نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے ابو سے بات کی ہوگی لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہاں لیکن امی کو سمجھانے ضرور آئے۔ کہنے لگے رخسانہ دیکھو، تاش وغیرہ کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے۔ ہم لوگ دفتری امور سے بہت تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں اور اگلے دن پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر ہوتی ہیں پہلے میرے گھر پر ہوا کرتی تھی اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے آپ لوگ گھر پر تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا ہے کہ تم گھر پر موجود ہو۔ ہاں رات گئے باہر سے دیر سے گھر آئے تو تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے، اس لیے یہ محفلیں میرے گھر ہوتی تھیں۔ لیکن جب تم نے اپنے شوہر الیاس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا تو ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے تمہارے گھر سب جمع ہو جائے کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ تو رخسانہ بھابھی اب تم پرسکون ہو جاؤ، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میرے بھی بیوی بچے ہیں اور تمہارا بھی شوہر ہے، بچے ہیں۔ اگر الیاس کا گھر میری وجہ سے برباد ہوا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ امی نے روتے ہوئے کہا کہ میں بہرحال الیاس سے تنگ ہوں، میں خود ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ تو انکل نے کہا کہ آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی، پرسکون ہو جاؤ، میں الیاس کو سمجھا دوں گا، آئندہ تم پر شک نہیں کرے گا۔ امی گھر سے میکے چلی گئیں۔ انکل نے ابو کو سمجھایا اور انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ امی کو منا کر گھر لے آئے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتے اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ ابو بہت جلد سمجھوتے کہ یہ جنگ ہار گئے۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا۔
اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی ساتھ لے کر میکے چلی گئیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا نے بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں تو خلا کا دعویٰ کیا اور 7 بچوں کے اخراجات کا بھی۔ والد صاحب یہ جنگ بھی ہار گئے، ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی پوری آزاد تھیں، وہ جب چاہے انکل مشتاق سے شادی کر سکتی تھیں، مگر انکل آزاد نہیں تھے۔ تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا۔ بالآخر محنت رنگ لائی، ایک اور سہاگن متعلقہ ہو گئی۔ وہ یوں ہوا کہ جب انکل مشتاق کی بیوی کو خبر ہوئی کہ رخسانہ نامی عورت اس کے شوہر کو فون کرتی ہے اور روٹ کر میکے چلی گئی ہے اور اس نے خلا بھی لے لی ہے، تو دونوں میں جھگڑے رہنے لگے اور آخرکار بات طلاق تک پہنچ گئی۔ تب انکل مشتاق سے بچوں کا رونا دیکھا نہ گیا اور طلاق دینے کے بعد بچے بھی بیوی کو دے دیے۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ انکل مشتاق کے گلے میں بدنامی کا توق پڑ گیا۔ ان کی متعلقہ بیوی نے خوب ان کو بدنام کیا اور امی کو بھی، کہ دونوں کے معاشقے نے 2 گھروں کو برباد اور بچوں کو دربدر کر دیا۔ اب بچانے کو رہ ہی کیا گیا تھا کہ جس کی خاطر امی اور انکل مشتاق دنیا کی شرم کرتے۔ بدنامی خوب ہو گئی تھی، تعلق غلط نہ تھا تو بھی دنیا نے غلط رنگ دے دیا اور سر اٹھا کر جینے کا نہ رکھا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے تبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر اصل سزا تو ان نادانوں کو ملتی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور مجھے یاد ہے ہماری معصومیت، کوئی دیکھتا کہ جس روز امی کی شادی تھی ہم دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے تم نے یہ نئے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میں اور ایان، میرا چھوٹا بھائی، فخر سے کہہ رہے تھے آج ہماری امی کی شادی جو ہے، امی گوٹے والا جوڑا پہنیں گی تو کتنی پیاری لگیں گی۔ اور بچے کہہ رہے تھے ان کے گھر پر تو شامیانہ لگا ہے، ابھی کچھ دیر میں بارات آئے گی، دولہا آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ اور میں ان کی باتیں سن کر ایسی نخوت دکھا رہی تھی جیسی امی کی نہیں بلکہ میری گڑیا کی شادی ہو۔ ہم ایک انجانی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دلہا کی گاڑی کے آتے ہی نانا جان ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر ہماری پھپھو کے گھر لے گئے۔ ہم سسکتے رہ گئے کہ نانا جان ہم کو اندر جانے دیجیے، امی کو دیکھیں گے، مگر ان کو ترس نہ آیا اور شامیانہ، جگمگاتے رنگ برنگے بلب اور سجی ہوئی دلہا کی گاڑی، سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر سسکتے ہم نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح اٹھے تو ابو کو اپنے سامنے پایا۔ پھپھو آئی اور کہنے لگی کہ رات کو ان کے نانا وکیل کے ساتھ آئے تھے اور ان بچوں کو یہاں چھوڑ گئے ہیں اور کہا ہے ان بچوں کو ریاض کے حوالے کر دو، ان کا ان کے پاس رہنا محال ہے کیونکہ وہاں کوئی ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہ رخسانہ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ باپ کے پاس چلے گئے تو اس کو چین آ جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر پھپھو رونے لگی۔ ابو کے بھی آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ ابو ہمیں اپنے بازوؤں میں بھر کر بیٹھ گئے۔ ہم رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ باپ نے ہم کو بے شک سینے سے لگا لیا، مگر ماں کی یاد دل سے نہیں جاتی تھی۔ اتنی مدت گزر گئی اور وہ آنسو آج تک نہیں تھمے ہیں۔ اب وہ گالوں پر نظر نہیں آتے، مگر میرے دل میں قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں، جیسے برف چوٹیوں سے پگھل کر نشیب کی طرف بہتی رہتی ہے۔ ابو نے ہماری خاطر دوبارہ شادی نہیں کی، ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی ہوں، مگر کبھی کبھی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں شامیانے لگے دیکھتی ہوں، شہنائی کی آواز سنتی ہوں یا کوئی سجی ہوئی دلہن دکھائی دے جاتی ہے تو میرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور میں تقریباً بے ہوش ہی ہو جاتی ہوں، یا پھر دبی دبی سسکیاں منہ سے نکلتی ہیں، جیسے کوئی ننھی منی بچی بھرے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی ہو۔ ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر جدائی کی دیوار اپنوں کے بیچ ایسی حائل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی شہر میں رہ کر دوبارہ کبھی نہیں مل پاتے۔
امی کی دوسری شادی کے بعد ابو نے اپنی ساری عادتیں چھوڑ دیں اور صرف ہمارے ساتھ ہی وقت گزارنے لگے۔ لیکن میں ابو کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میری ماں غلط تھی یا میرا باپ۔ سنا ہے کہ ماں کا دل بچے کے پیار سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر سوچتی ہوں ہماری ماں کیسی تھی؟ کیا ہوا اچانک کہ بدن پر سرخ جوڑا سجانے کے لیے ہمارے دل لہو لہو کر دیے اور اسے اپنا سہاگ کا لہو رنگ جوڑا راس آ گیا؟ کیا کبھی ممتا کے بھی کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی کی سسکیاں سن سکتی ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کی صورتیں اسے دکھائی دیتی ہیں؟ وہ دن اور آج کا دن، کبھی گھر میں کسی شادی کا کارڈ بھی آ جائے تو میں گھبرا جاتی ہوں۔ کہیں شہنائی گونجے یا شامیانے لگے یا رنگ برنگے بلب جلتے بجھتے نظر آئے، مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور میری روح میں بسی ہوئی سسکیاں جاگ پڑتی ہیں اور دل میں رنگ برنگے بلب آنسو بن کر گرنے لگتے ہیں۔